السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو محرم کا مہینہ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے فکر میں ایسی بات گردش کرتی ہے، ایسی بات آتی ہے کہ گویا یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے۔ لیکن دوستو، جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی، یعنی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اے پیارے نبی، آپ کے نواسا حسین کو شہید کیا جائے گا۔ دوستو، اس بات کو سننے کے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقیناً انسانی فطرت ہے اور یہ حسین علیہ السلام سے محبت کا تقاضا بھی ہے، علامت ہے دوستو۔ لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بیٹھا کر ماتم کیا، صحابہ کو بیٹھا کر غم منانے کا تلقین کی، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور شریعت کے نگاہ میں یہ چیز ناجائز ہے یار دوستو۔ لیکن جب محرم کا وقت آتا ہے تو ہم اس چیز کو صرف ایک خاص طبقہ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے ان کے جانب منسوب کرتے ہیں کہ یہی لوگ شہادت امام حسین کے اصل حقدار ہیں، یہی لوگ اس کے پیروی کار ہیں، یہی لوگ حقیقت میں حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کا بھی ماننا یہی ہے، حقیقت میں ہم ہی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمان قرآن مقدس کے اندر بالکل واضح طور پہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن حقیقت میں یہ لوگ بل احیا، زندہ ہے، لیکن اس چیز کو تم نہیں سمجھ سکتے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی انسان کا ذہن، انسان کی آنکھ اس بات پہ آمادہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کے پاس اتنی قوت ہی نہیں اس دنیا کے اندر کہ اس چیز کو سمجھ جائے وہ زندہ ہے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو شہداء ہیں وہ زندہ ہے، اور زندہ ہے تو ان پہ ماتم کیسا۔ اسی پر کوئی شاعر کہتا ہے کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہے حیات شہداء کے، کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ دوستو، مختصر بات یہی کرنی ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بات گردش کرتی ہے کہ پورا مہینہ ماتم کا، غمی کا مہینہ ہے۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں، کسی دوسرے دن اس پر بات کی جائے گی کہ اس مہینے میں کتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کا اہتمام صرف شہادت امام حسن کے بعد نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے دور، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اگر اس کو شمار کیا جائے تو ایک لمبی فہرست ہو سکتی ہے، یقیناً اس کو بھی بتایا جائے گی کہ اس مہینے میں کتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ لیکن دوستو، جب بھی ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایک محرم سے ماتم کا دن، غمی کا دن تصور کیا جانے لگتا ہے، اور یہ چیز صرف اور صرف شیعہ حضرات کیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر، ہمارے یہاں بھی ہے، جو اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جو لوگ صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اہل سنت والجماعت کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ایسے لوگ بھی کثیر تعداد میں اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، اور محرم کے دنوں میں باجے گانے اور کیا کیا خرافات ہوتے ہیں، آپ اپنے آنکھوں سے تصور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بات پہ غور کرنا کہ کیا یہ چیز شریعت سے ہے، کیا شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم کہاں تک ہے۔ یقیناً جب حسین علیہ السلام سے آپ کو محبت ہے تو کیا یہ چیز کرنا صحیح ہے؟ کیا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ دوستو، ایسا ہرگز نہیں کیا۔ ہمیں اس چیز کو جاننا چاہیے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان خرافات، ان رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بدعات، خرافات ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو نیک تصور کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز نیکی کا کام ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو نیک کام ہے، اس میں تو ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ یا حسین علیہ السلام کے جو شہادت کربلا میں ہوئی دردناک والمناک واقعہ، ہم اس کے تائید میں کھڑے ہیں، ہم اس کے حق میں کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، ایسے لوگ کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، اور یقیناً یہ وجہ ہے بھی کہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو حق پر ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ کو توفیق نہیں ملتی کو توبہ کرے، کیونکہ جب آپ کو اس بات کا تصور ہوگی کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، تب ہی آپ توبہ کر سکتے ہیں، توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ لیکن کسی کام کو آپ نیکی کا کام سمجھ کے کریں گے، کسی کام کو آپ سمجھیں گے کہ دین کا حصہ ہے، دین کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، جب آپ اس کام کو اس طریقے سے سوچیں گے تو آپ کبھی بھی اس کے لیے توبہ کے لیے، کبھی بھی آپ اس کام کے لیے توبہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم محرم کے دنوں میں کام کرتے ہیں، جیسا کہ پہلا جو محرم شروع ہوتا ہے ایک محرم سے، جو ہمارے علاقے میں ٹھکڑے، جو لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ، تلوار بازی کے ساتھ ماتم کرنا یا کسی طرح کا کوئی خرافات کرنا، یہ بالکل شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان خرافات، ان رسومیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔